بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورت واقعہ ایک ایسا وظیفہ جو پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کامیاب ہوگا اور جس نے منہ پھیرا وہ محروم رہ گیا۔ یقین کیجئے ایسے لوگ میرے پاس آئے جو اس قدر پریشان تھے، تنگ دست تھے، بالکل محتاج تھے کہ ایک ایک پائی کا محتاج ہونا جسے کہتے ہیں، اس طرح کے محتاج لوگ تھے۔ 3-4 ایسے بندے تھے جن سے بات ہوئی اور میں نے ان کو یہ وظیفہ دیا۔ یقین کیجئے جیسے ہی انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، 21 دن کے اندر ان کے حالات بدل گئے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہوتا اور اس کے حالات بدلتے تو ہم یہ سوچ لیتے کہ شاید کسی اور وظیفے سے بھی اس کا یہ کام ہو گیا ہے۔ میں نے خاص طور پر یہ تاکید کی تھی کہ جس دنوں میں آپ نے سورت واقعہ کا وظیفہ کرنا ہے ان دنوں میں آپ نے کوئی اور عمل نہیں کرنا، صرف سورت واقعہ ہی کو پڑھنا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہر طرح کا جو ذکر تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا جو وظیفے کے طور پر کرتے تھے۔ ویسے تو اذکار جو پڑھتے تھے وہ انہوں نے جاری رکھے، استغفار کا ورد جاری رکھا، آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا، لیکن انہوں نے باقی جتنے بھی وظائف کے طور پر پڑھائی کر رہے تھے وہ چھوڑ دی۔ اور کس طرح سے پڑھا، کس طریقے سے پڑھا کہ 21 دن کے اندر 4 لوگوں کے حالات بدلے۔ یقین کیجئے قرض دار تھے، قرض بھی اتر گیا، تنگ دست اور مجبور تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خوشحالی میں بدل دیا۔ ایسے اسباب اور ذریعے سے مدد کی کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدل دے تو آپ بھی سورت واقعہ کا یہ وظیفہ ضرور کیجئے، آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے اس وظیفے کو کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ سب سے پہلے تو اپنے صدقہ خیرات اس میں کمی نہیں کرنی، جتنی جیب سے جاتا ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ بے شک اپنی جو عزیز ترین چیز ہے مال و دولت، اس میں سے جو انسان نکالتا ہے اللہ کا حصہ دیتا ہے یا صدقے کے طور پر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلائیں بھی ٹالتا ہے اور اس کا دگنا بھی عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے صدقہ دینے کی عادت ڈالنی ہے۔ 21 دنوں میں جتنا صدقہ دے سکتے ہیں روز آپ نے وہ صدقہ ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد آپ فارغ ہو جائیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیے، اول آخر درود پاک پڑھیے اور آپ نے 41 بار سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ بے شک لمبی بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن جو اگر کوئی فقیری میں ہو، محتاجی دیکھ رہا ہو، دروازے کھٹکھٹا کر تنگ آ گیا ہو، جب اسے یہ پتہ ہو کہ اس کی کوئی مدد اللہ کے سوا کرنے والا نہیں، تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آپ نے روزانہ 21 دن 41 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ سے اکیلے میں نہیں پڑھا جاتا تو آپ کسی اور کو بھی اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، یعنی 2-4 بندے آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، محنت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اثر بھی دکھائے گا۔ آپ نے 41 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پھر ایک تسبیح کرنی ہے، یا غنی یا مغنی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے حالات کے لیے، جو بھی آپ کی محتاجی، پریشانی، فقیری، تنگ دستی ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کریں، اسے بتائیں کہ میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ کوئی سنتا تو ہے نہیں، جیسا رب سننے والا ہے ویسے کوئی اور سن بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سنائیے گا، اپنا غم بتائیے گا، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ وظیفہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ رات کو آنکھ بند کرتے ہیں اور صبح آپ کے سامنے دولت پڑی ہوتی ہے۔ بے شک یہ وظائف ہوتے ہیں، یہ ذکر ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت کے جو اسباب ہیں، یعنی جیسے آپ کما رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو اس میں برکت ڈالنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کے لیے رزق کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، جہاں سے آپ کو کے لیے اللہ تعالیٰ کھلا وافر رزق بھیجتا ہے، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو اتنا دے دے گا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور آپ کو کسی کو سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وظیفے کو کر کے آپ خوشحال ہوں گے انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ
وعدہ ہے، اگر 21 دن تک آپ نے مسلسل اس عمل کو کر لیا تو بے فکر ہو جائیے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ مالک آپ پر خصوصی کرم فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔